اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے اوپر کچھ ایسے معاملات ہیں، آپ کے جسم کے اوپر، دماغ کے اوپر حاسدین نے حسد کی وجہ سے، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کے جسم کے اوپر، کاروبار کے اوپر کچھ اس طرح کے کالے وار کر دیے ہیں جس سے آپ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جب نام آتا ہے بندش کا، جادو کا، تو دل میں خوف اور گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو عام آدمی اس کے متعلق نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اس کو جانتے ہیں وہ اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں اور کھو بیٹھتے ہیں اپنا ذہنی توازن، سوچ، خیال، وہم، گمان، اور وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جادو کوئی عام چیز نہیں ہے، جادو ایک ایسی دنیا کا نام ہے، ایسی غلیظ اور گندی دنیا کا نام ہے، جو لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر ان کا واپسی کا دروازہ نہیں ملتا۔ وہ ہر مذہب سے، ہر اس رحم دلی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن کے رہ جاتے ہیں، اور جب وہ خوف قہر بن کے ٹوٹتا ہے معصوم لوگوں کی زندگیوں کے اوپر تو ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ جادو، بندش ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے اوپر یہ کی جاتی ہے، تو بظاہر تو زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چلتی پھرتی ایک لاش کی مانند ہو جاتا ہے، وہ خود کے فیصلے بھی خود نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے فیصلے کرواتی ہیں، اور اس کی زندگی اس طرح خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا سایہ اور اپنی خاموشی سے اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کرتے کون ہیں؟ یہ اپنے ہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور زندگی قیمتی لمحات دیے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ سے حسد کرتے ہیں، اور آپ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، چاہے وہ زندگی کی دوڑ ہو، علم کی دوڑ ہو، کامیابی کی دوڑ ہو، ہر لحاظ سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہی آپ کے اپنے، ان کے پاس جب یہ خفیہ ہتھیار ہوتا ہے تو وہ آپ کو آگے نہیں نکلنا دیتے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ پس جائے اس وقت کی چکی کے اندر، حالات کی چکی کے اندر، اور یہ گمراہ ہو جائے اور یہ فاسق و فاجر ہو جائے، اس کے اوپر کچھ ایسا کیا جائے جس سے یہ اپنی زندگی کے معاملات میں الجھا رہ جائے اور اس کی زندگی کے اندر ایسے گرہیں لگ جائیں کہ یہ کبھی بھی نہ کھول سکے۔ جادو اور بندش جب انسان کے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ بظاہر ایک آدمی کی بجائے ایک لاش کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا وہم، وہ اس سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دن بھی اس کو رات لگتی ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے خوف کی علامت بن جاتا ہے، ہر وقت وہ خوف محسوس کرتا ہے، زندگی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے اس سے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو حاسدین ہوتے ہیں یہ ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر زندگی کے پہلو کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں۔ جب لفظ جادو اور بندش کا آتا ہے تو انسان کی سوچ ایک لمبی گہری کھائی کی طرف چلی جاتی ہے، اور ایسی دنیا کی طرف چلی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور وہ انسان کو ہمیشہ گمراہی کہ اس دہانے کے لے کے اوپر آگے کھڑی کر دیتی ہے، بربادی کے اس دہانے کے اوپر کھڑی کر دیتی ہے کہ انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ بندش، یہ جادو مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے فیصلے، آپ کی زندگی کی کامیابی، آپ کی زندگی کی خوشیاں، آپ کی زندگی کے وہ حصے، وہ پل جو آپ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو آپ کا حق ہوتا ہے چھین لیا جاتا ہے آپ سے، اور آپ کے جو خاندان ہے اس سے، اپنے اہل و عیال، اس سے آپ چلتے پھرتے ایک لاش کی طرح ہوتے ہیں، اور آپ کے دماغ کے اوپر کوئی اور ہی چیز سوار ہوتی ہے، آپ کے اعصاب کے اوپر کوئی سکا اور روحانی قوت کا، شیطانی قوت کا کچھ کنٹرول ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو جادو ہے، یہ جو بندش ہے، یہ اعصاب اور سسٹم کو خراب کر دیتی ہے، سوچ کو گندگی کی طرف لے جاتی ہے، غلیظ دنیا کی طرف لے جاتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس رستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے،
جس کا جو رستہ ہے وہ بربادی اور تباہی کی طرف ہی نکلتا ہے، کبھی بھی اس کی سوچ خیال مثبت نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان یہی ہزار کوشش کرنے کے باوجود، ہزار معاملات کرنے کے باوجود بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پر ان میرے ستائے ہوئے دکھی بہن بھائیوں کے لیے ہے جو تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، مختلف لوگوں سے اتار کروا کے، دکاندار جو عاملین ہیں ان سے مل کے ان کو ہدیے، ان کی فیس ادا کر کے آپ تھک چکے ہیں، اور آپ کی زندگی کے معاملات جو کہ توں ہی ہیں۔ تو آج ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک میں ایسا قرآن مجید فرقان حمید سے نسخہ اور وظیفہ اور عمل لے کے آیا ہوں کہ آپ کی وہ بند سوچ کو، بند خیال کو، بند زندگی کے معاملات کو کھول دے گا۔ وہ کھل جائیں گے آپ کی زندگی کے اوپر لگے ہوئے تالے نا امیدی کے، اور زندگی کے ایسے معاملات جو آپ کو خوشی دے، وہ معاملات جو آپ کے رکے ہوئے ہیں، آپ کی ان معاملات کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، آپ جب اتنا بھی کوشش کریں اس سے نکلنا چاہیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ آج ان لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ ٹرانسمیشن خاص طور پر ان میرے بہن بھائیوں کے لیے جو جادو، نظر بد، شیاطین سے پریشان اور اپنے دشمن حاسدین لوگوں کی وجہ سے آج ان کے لیے ہے۔ حاسدین جو نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، وہ انسان کی بھی نظر ہو سکتی ہے، شیاطین جنات کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے جادو کی، جادو ہمیشہ ہی ازل سے ہی شیاطین کرتے رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، شیاطین ہی جادو کرتے تھے، اور وہ کچھ روایات کے اندر ہے کہ ہاروت اور ماروت سے انہوں نے جادو سیکھا، اور شہر بابل کے اندر جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان سے ہی جادو کا آغاز ہوا ہے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں سکھائیں، اور اہل بابل جو تھے وہ جادوگر تھے اور بڑا جادو کرتے تھے۔ اور اہل بابل کے کھنڈرات کے اندر ایک ایسا صفحہ ملا، ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جادو ایک ایسی نامرائی اور روحانی اور شیطانی طاقت ہے، جس انسان کے پیچھے یہ لگ جائے اس کو بربادی کے دہانے کے اوپر لا کے چھوڑتی ہے۔ اس کے فیصلے وہ پھر خود نہیں کرتا، اس کے شیاطین جنات جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ وہ زندگی کی سوچ وہ خود انسان کی نہیں ہوتی، ان شیاطین کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو اس گندگی اور اس غلیظ اور ایسی نہج کے اوپر لے کے آتے ہیں جس کا رزلٹ اور نتیجہ بربادی نکلتا ہے۔ جادو ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو خود مختار بنایا۔ انسان چاہے تیرے پاس دو رستے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، اور نیکی کا رستہ مشکل ہے، کٹھن ہے، اور بدی کا رستہ آسان ہے، اور اس کے لیے شیاطین جو ہے اس کو اعمال راستہ کر کے دکھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ مختلف لوگ قسم کے جادو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مختلف قسم کے بتوں کو پکارتے ہیں، جیسے بہل اس کو خون دیتے ہیں، اس کو نذرانے دیتے ہیں، اس کے آگے اپنی جانوروں کی اور دیگر پسندیدہ چیزوں کی خون دیتے ہیں، خون چڑھاتے ہیں، اور مختلف کفریہ کلمات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، جس سے وہ ان کے ساتھ وہ شیطانی قوت آ جاتی ہے، اور پھر وہ معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ چند پیسوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر وہ انسانوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں، اور وہ جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایسے معاملات سے تنگ آ چکے ہیں کہ کبھی بھی ان کو وہ روشنی کی کرن محسوس نہیں ہوئی جو ان کا حق تھا، تو آج یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے، آپ نے یہ پوری ٹرانسمیشن سننی ہے، اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو راہ نجات بھی بتاؤں گا، طریقہ کار بھی بتاؤں گا، کیا کس طریقے سے آپ اس سے دل سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنا سکتے ہیں۔ تو تمام سامعین اکرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اپنے جو روحانی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، ان کی مشاورت کے لیے کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔
میں آپ لوگوں کی فی سبیل اللہ ہر لحاظ سے جتنا ہو سکا اپنی ذاتی زندگی کی مصروفیات کو ترک کر کے آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، آپ کو رہنمائی بھی کروں گا۔ تو ہمارے سلسلے اور خان وادے کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان بزرگوں کی قیمتی چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جو انسان پڑھے گا تو اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جب بات آتی ہے قرآن مجید کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ قرآن شفا بنا کر نازل کیا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے۔ چاہے وہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جب نام لیا تو انسانیت کے اندر تمام لوگ آ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے سننے والے تمام معزز سامعین اکرام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہاں ویڈیو بنانا اور بیٹھ کر بتانا صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، تاکہ آپ 2 نمبر لوگوں سے دور رہیں، ان کی فیسوں سے، ان کے معاملات سے آپ جو ہے دور رہیں۔ وہ بجائے آپ کا معاملہ سلجھانے کے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس طرح کے معاملات بتاتے ہیں کہ آپ ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بجائے آپ کا کام صحیح ہونے کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف قسم کی مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک وظیفہ ہے، جس کا نام میں نے رکھا ہے حادثین کی، یعنی حسد کرنے والوں کی نظر بد سے، شیاطین کی نظروں سے بچنے کے لیے یہ ایک کارگر عمل ہے، ایک وظیفہ ہے۔ تو آپ اس کو اس طریقے اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی جو ہے وہ سائل اور آسان بھی ہو جائے گی، اور معاملات بھی آپ لوگوں کے درست ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس طریقہ کار کو کرنا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا وظیفہ یا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے جسم کا صدقہ جو ہے وہ دے لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ تو آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مسائل ہیں یا جادو کے ہیں یا دیگر نظر بد کے ہیں تو یہ اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اس کا رد عمل ہوتا ہے، تو وہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا جسم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیگر اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقے کے بعد آپ جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی اعمال پڑھنا چاہتے ہیں تو بتانے والے سے آپ جو ہے اجازت ضرور طلب کر لیا کریں، کیونکہ ان کے پیچھے جو ان کی روحانیت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تو منسوب ہوتی ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندے کی جو اپنی روحانیت ہوتی ہے، روحانی قوت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صاحب عمل سے اجازت ضرور لیں، کیونکہ اجازت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور میری تو تمام لوگوں سے یہی التجا ہوتی ہے کہ جو بھی اپنے لیے اور اپنے نیک کام کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ کمنٹس کے اندر درود کوئی بھی ہو آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر رجت نہیں آئے گی۔ تو اگر کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو وظیفہ ہے یہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، آخر میں یہ لکھا ہوا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یبصرون۔ آپ نے اس کو لا تعداد اس نظریے سے، اس سوچ سے، اس خیال سے، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی حسد کرنے والا آپ کا دشمن ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ میرے اوپر کوئی اس نے بندش لگائی ہے، جادو کا کوئی وار کیا ہے، تو میں یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے اوپر سے پلٹ کے اس کی طرف میں لوٹا رہا ہوں اور یہ اس چیز کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سوچ رہا کہ آپ نے یہ لا تعداد تکرار کے اندر پڑھنا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ آپ ضرور پڑھیں، 11 دن مسلسل پڑھیں اور وقفے کے ساتھ پڑھیں۔ تو بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جس وقت آسانی سمجھے آپ کے لیے، یہ آسانی کے لیے جب جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں، آپ نے زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہے اور ننگے سر آپ نے پڑھنا ہے اور درود آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور جب یہ پڑھیں گے
تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے اندر اگر کسی قسم کی رکاوٹ لگائی ہے کسی نے بندش لگائی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ٹوٹ جائے گی۔ اور دیکھنا آپ جس نے بھی آپ کی طرف یہ معاملات کیے ہیں اس کی طرف یہ کنورٹ ہو جائیں گے، اس کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ واستغفر اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعتاً ہی پریشان ہے، اگر واقعتاً ہی آپ مظلوم ہیں، آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، تو پھر یہ آپ کے دشمن کے اوپر قہر بان کے ٹوٹے گا، آپ کے دشمن برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ جس طریقے اور جس معاملات کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کے اوپر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ واپسی اس کی طرف لوٹ جائے گا، ضرور لوٹ جائے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا دوست، اکثر تو وہ بظاہر تو دوست ہی ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے جو منافق ہوتے ہیں، یہ اصل منافقین جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب بھی کفار مکہ کو، کفار مدینہ کو مخاطب کیا تو منافقین مکہ اور منافقین مدینہ، اور وہ منافق جو بظاہر تو آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھتے تھے اور یہاں باتیں سن کے جا کے کفار کو بتاتے اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا آپ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے تو ان ظالموں کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ظلم کرتا رہے اور آپ برداشت کرتے رہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رائٹس دیے ہیں، آپ ایک دفعہ معاف کریں، دو دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، اور چوتھی دفعہ تو آپ کو حق حاصل ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ میری سوچ اور میری سمجھ اور میرے تجربے میں جو لوگ کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں اس وقت تک وہ باز نہیں آتے جب تک جادو ان کی طرف لوٹ نہ جائے۔ آپ جتنی بھی ان سے نرمی اور محبت اپنا لیں وہ باز نہیں آئیں گے جب تک ان کے اوپر یہ معاملات واپسی نہ کنورٹ کیے جائیں۔ یہ وہ وظیفہ، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جو ہیں جنمی ہیں، اور دونوں کو جہنم کی آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ وہ جادو بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اس کے اندر جو تکلیف، جو معاملات اس کے اوپر تو آپ جن مریض کے اوپر ظاہر ہوئے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل اس کے اوپر ظاہر ہوں گے، پھر اتنے ظاہر ہوں گے۔ لیکن اللہ جو ہے مکر کرنے والوں کو ساتھ بہتر طریقے سے نپٹتا ہے۔ آپ اس چیز کا نہ سوچیں۔ جب آپ تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی منزل نظر نہیں آتی، دنیا جہان کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، تو پھر جب سب دنیا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے بند ہو جائیں تو پھر ایک ہی دروازہ کھلتا ہے، وہ میرے پروردگار کا ہے۔ تو پھر سیدھا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب آپ اپنے پروردگار کو درد مندہ آواز کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ضرور پکار سنے گا۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیلائی جائیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں ذرا ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے، اور یہ معاشرے کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکانیں سجا کے، اور چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، ان کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں، ان کے گھر کی خوشیاں وہ چھین لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی سبق ملنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درگزر کیا، عفو درگزر کا بتایا بھی، آپ درگزر کریں، خندہ پیشانی سے برداشت کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب تک کوئی بندہ باز نہ آئے تو اس کے لیے یہ تلوار بھی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے، آپ اس کو چلائیں، پھر دیکھنا کہ آپ کے جو دشمن ہیں آپ کو وہ گرانا چاہتے ہیں، آپ کو گرا کے اوپر سے گزرنا چاہتے ہیں، وہ گریں گے۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگیاں کھلواڑ بن جائیں گی، وہ معاشرے میں برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں یہ معاملات کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی یہ کریں، آپ بھی ان کو پڑھیں، تاکہ آپ جس
قرض کے اندر گزر رہے ہیں، جس پریشانی کے اندر گزر رہے ہیں، جو معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ اصل تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جادو بہت خطرناک چیز ہے، جادو، بندش اور معاملات، یہ بظاہر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو نہ ایسی بیماری ہے جو نہ رپورٹوں میں آتی ہیں، نہ میڈیسن میں آتی ہیں، نہ اس کو چین ملتا ہے، نہ قرار ملتا ہے۔ وہ ہر وقت اندر ہی اندر سے وہ ڈر اور خوف اور ایسی تھر تھراٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کو پاس الفاظ نہیں ہوتے بتانے کے لیے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بے بسی کا عالم اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، خدا را ہماری مدد کریں، ہماری مدد کریں، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہماری زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، ہماری زندگی کے اندر لوگوں نے زہر گھول دیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس کا بظاہر طور پر کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ تو میں نے آخر سوچا کہ میں کیوں نہ یہ چیزیں ان لوگوں کو بتاؤں جو تنگ حال ہیں، پریشان حال ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگی کو وہ سکون کی حالت میں گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ظالم لوگوں کی ان کی زندگی نظر ہو گئی ہے، اور وہ مظلوم لوگ، بے بس لوگ، میرے بہن بھائی دکھی، ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے، آپ اس نظریے کا اور اس سوچ اور اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ اگر اے میرے پروردگار، اگر ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے، شیاطین ابلیس سے مدد طلب کی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے ہیں، اے میرے پروردگار ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہماری بھی مدد فرما۔ یہ یہود و نصارہ کا بول بالا ہے کہ یا میرے پروردگار اگر تو نہیں چاہے گا تو ہم کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ میرے پروردگار، آپ نے جب کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین کتاب ہے، ایک بہترین ہتھیار ہے، آپ کے پاس بہترین شفا دینے والی کتاب ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تیرے پیارے پیارے نام ہیں، ہم ان ناموں سے آپ کو پکارتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ تو یقین کرو جب آپ پکاریں گے، التجا کریں گے، تو کبھی بھی خالی نہیں لوٹیں گے۔ آپ کی زندگی وہ اس ذلیل و خوار والے ماحول سے نکل جائے گی، اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ کے اپنے لوگ جو بھی ہیں وہ آپ کو بظاہر نظر آئیں گے، یہ منافق ہیں یا ہمارے اپنے ہیں۔ اسی آخری الفاظ کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔